زہریلا فوڈ کھانے سے 2 مزدوروں کی ہلاکت ہوئی ہے۔ آخر اس فوڈ میں ایسا کیا شامل تھا جو ان کی موت کا سبب بنی؟ یار یہ ایک عجیب سی واقعات آ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے ہم نے پیچھے ایک پروگرام کیا تھا، پوڈ کاسٹ بھی کیا تھا، یہ پی آئی اے روڈ جوہر ٹاؤن کے ساتھ ایک شاپ تھی، فوڈ شاپ تھی، جہاں سے بچوں نے فرینچ فرائز لیے اور لوڈڈ فرینچ فرائز لیے، جس کے اندر چکن یہ ہوتا ہے، اور وہ بچوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ ہوں، اور فوڈ اتھارٹی کی ایک جی، رپورٹ سامنے آئی تھی، ابھی ویسی رپورٹ آئے گی، اور فوڈ اتھارٹی کی ایک رپورٹ سامنے آئی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ نا بچوں کا باپ نے بر وقت علاج نہیں کروایا تو ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ بھئی اللہ کے بندو، آپ فوڈ اتھارٹی بنائی ہوئی ہے، آپ کے ذمہ دار، آپ نے اپنی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے کہ پورے لاہور کو آپ نے بلکہ ذمہ داری ہے آپ کی، پورے لاہور میں جو ہے نا افزان صحت کے مطابق جی، فوڈ جو ہے نا اس کی فراہمی یقینی بنانی ہے۔ ہوں، یہ کچھ واقعہ کچھ اس طرح ہے، ہنجروار کا علاقہ ہے جہاں پہ زہریلے مبینہ طور پر زہریلے دہی کا بلے کھانے سے 2 مزدور جہاں باق ہوئے ہیں، اور تیسرے کی حالت ابھی تشویشناک ہے، جسے جناح اسپتال میں داخل ہے۔ اور جو ہلاک ہوئے ہیں یہ بھی دو روز پہلے کی بات ہے، یہ جو آپ نے کوشچن کیا نا، ٹھیک ہے۔ یہ 2 روز پہلے کی بات ہے، ابھی 2-3، ریسنٹلی واقعہ یہ؟ ہاں ریسنٹلی جی، بات ہوئی ہے یہ، لیکن یہ بات ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے۔ بالکل، ارشد اور سجاد کے نام سے ہوئی ہے ان کی شناخت، ٹھیک ہے، اور جو فوڈ اتھارٹی نے جو اپنی ابتدائی تحقیقات شروع کر دی ہیں، اور مزدوروں کے لواحقین کا کہنا ہے کہ کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، اچھا۔ ٹھیک ہے، اور وہ غریب لوگ ہیں، انہوں نے کہا جو اللہ کی رضا ہے۔ سر، فوڈ پوائزننگ سے مجھے یاد آیا ایک اور افسوسناک واقعہ ابھی ریسنٹلی پیش آیا ہے۔ عمر شاہ اس کا نام ہے، وسیم بدامی کے پروگرام میں آتا تھا، ہاں یار یہ تو بڑا، اور بالکل ایسا ہی ہے، پتہ چلا ہے کہ کچھ اس نے کھایا تھا یا اس کو وامٹ آئی تھی، وامٹ دوبارہ سے اس کے لنگز میں چلی گئی ہے۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ کیوں اس کی ڈیتھ ہوئی؟ کس طرح ہوئی؟ ہمیں ذرا ڈیٹیل میں بتائیں۔ اچھا ڈیٹیل کچھ اس طرح بڑی افسردہ سی دکھی دل سے میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ یہ وہ بچے ہیں، وہ دیکھیں، وہ ذرا پیچھے تو دیکھو جی، بھائی، اس کے جو بڑے ہیں احمد شاہ، اس کا احمد نام شاہ، احمد شاہ تھا، ہاں یہ اس کا ہاں بھائی ہے عمر شاہ۔ ہاں، تو یہ بچے باقاعدہ ان کی فیس بک پر 2 پوائنٹ سم تھنگ ملین جی، فالوورز ہیں، اور ایگزیکٹلی، یہ اے آر بہت وائی سارے کے فالوورز ہیں۔ پروگرامز میں رمضان پروگرام یہ، رمضان اور ٹرانسمیشن میں چاہے بچوں کی وسیم ٹرانسمیشن ہو، بدامی کے پروگرام میں ہوتے تھے، بالکل بالکل، ایسے ہی ہے، اور کئی چاہے، سارے پروگرامس میں اور بھی گئے تھے، ان کو دیکھا گیا تھا۔ ہاں جی، بہت پسند کیا جاتا جی، تھا، بہت اور زیادہ، بڑے بالکل، پیارے بچے تھے۔ عمر شاہ خود جو ہے نا بڑا گنگرالے بالوں کا بڑا پیارا سا جی، بچہ ہے۔ تو ابھی تک جو ہمیں پتہ چلا بقول وسیم بدامی کے، وسیم بدامی کا بھی ویڈیو پیغام وغیرہ اس کا آیا، افسوس والا، جس میں انہوں نے بچوں نے بھی نہیں کوئی ایسی چیز کھا لی تھی جس سے اس کے فوڈ پوائزنگ ہوئی۔ اچھا، فوڈ پوائزنگ ٹھیک ہے، ہوئی، فوڈ پوائزنگ کے بعد اس کی وومٹس آئی ہیں، اس کا کوئی میرا خیال ہے کوئی علاج میں کوئی کمی رہ گئی یا کیا ہوا، بہرحال بچہ تھا، اور اس قدر مطلب تذاب اس میں پوائزننگ ہو گئی باڈی کے اندر جی، کہ اس نے پتہ نہیں کیا کھایا تھا، وہ بھی چیز ثابت نہیں ہوئی، پتہ نہیں چلا، وہ تو پوسٹ مارٹم ہو تو پھر ہے نا۔ تو اچھا، اس میں ایک اور بات بتاؤں، ان کی ایک چھوٹی بہن اس سے پہلے اسی طرح اس کی ڈیتھ ہوئی، اچھا، مطلب 1 سال پہلے یا ٹھیک کچھ ہے، ڈیڑھ پہلے، انہی کی اوکے، اسی وجہ۔ ہوں، تو بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اتنا پیارا بچہ جس کو لاکھوں لوگوں کی دلوں کی دھڑکن تھا، لوگ پسند کرتے تھے، ایون کہ مجھے بھی جب ان بچوں کو دیکھنے کے لیے، میں جی، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ٹی وی دیکھنے کا، تو ہم صرف خبریں شبریں دیکھتے ہیں، تو یہ والے ہم شو میں اکثر دیکھا کرتا تھا۔ تو یہ پوائزننگ والا جو معاملہ ہے نا، اس میں اب والدین سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ پوائزننگ کیسے ہو جاتی ہے۔ یہ جتنے بھی یہ فرینچ فرائز، یہ جو مائنیز ہوتے ہیں، یہ جو ساسز ہوتی ہیں، یہ کچے انڈے سے بنتی ہیں، اور ان کو جیسے ٹمپریچر خراب ہوتا ہے تو اس کے اندر بیکٹیریاز پیدا ہوتے ہیں، اور آپ لوگ، اور میں والدین سے بھی یہ کہوں گا کہ یہ باہر سے آئے ہوئے یہ فرائز ہوتے ہیں، ان کو اکثر بچے تھوڑا سا کھاتے ہیں، باقی فریج میں رکھ دیتے ہیں، یا پھر بچے لے کے سارا دن چلتے رہتے ہیں، پھر وہ پوائزن بن جاتے ہیں، وہ زہر بن جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی، تو کچھ لوگوں کے تو پیٹ میں جا کے وہ ہضم ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ نہیں کر پاتے جو سینسیٹیو ہوتے ہیں، تو پھر یہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ تو ایگزیکٹلی، میری والدین سے گزارش ہے کہ یہ جو اس طرح کی ساسز ہیں، اور اس ساسز والے جو وائٹ ساسز اسپیشلی، جی، یہ وائٹ ساسز ہوتی زیادہ تر،
تو ان کے جو استعمال کو اس طریقے سے جب اوپن آ جاتی ہے، کیونکہ یہ جتنی بھی یہ فاسٹ فوڈ، اس طرح کی فاسٹ فوڈ اس میں ہوتی ہیں تو وہ خود بناتے ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو اس کو پرزرو کرنے والی، تو یہ خطرناک ہوتی. تو یہ میرا یہی کوئی وجہ ہے. بالکل ایسے ہی. اور عمر شاہ بہت چھوٹا تھا ہاں اور بہت جلدی ہمیں چھوڑ کے چلا گیا. اس کا دکھ ہے اس کی موت کا. ہاں موونگ فارورڈ سر، لوگوں کو نوکری کا جھانسا دے کر کچھ اسمگلرس پکڑے گئے ہیں. وہ اسمگلرس آخر کون تھے، کیا کرتے تھے یہ؟ اچھا، ہیومن ٹریفکنگ کا جو شعبہ ہے نا FIA کا، اس کی جی نے کچھ کارکردگیاں کی ہیں، اور انہوں نے ابھی اپنی کچھ رپورٹ بھی جاری کی جس میں انہوں نے بتایا کہ لاہور، اسلام آباد کے مختلف شہروں کے اندر سے انسانی سمگلنگ ملوث 7 ملزمان کو گرفتار کیا ہے، اور اس میں بڑی خوفناک چیزیں سامنے آئی ہیں. جیسے کہ نا اسلام آباد زون نے نا پاکستانی شہریوں کو نا کمبوڈیا میں، اب کمبوڈیا کوئی ایسا ملک نہیں کہ جہاں پہ آپ جائیں آپ کو لاکھوں روپے مل جائیں اور آپ کی دنوں میں آپ امیر ہو جائیں، کبیر ہو جائیں، بڑا زبردست. یہ کمبوڈیا میں ہوا ہے. کمبوڈیا لے جانے کا نا، کمبوڈیا میں نوکری کا جھانسا دے کر نا لوگوں سے لاکھوں روپے بٹورے. اور جو خوفناک بات میں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ سن کے حیران ہو گے، اور یہ اکثر ہوتا رہتا ہے، اور یہ ابھی تک یہ ختم نہیں ہوا. ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیاں جس میں FIA بھی شامل ہے اور دیگر ایجنسیاں بھی شامل ہیں، پتہ نہیں کیوں ان لوگوں کو روک نہیں پا رہی، اور یہ ہمارے دائیں بائیں یہ ساری واردات ہو رہی ہے، دائیں بائیں واردات ہو رہی ہے. قصہ کچھ یہ ہے، کمبوڈیا میں نوکری کا جھانسا دے کر نا لوگوں کو لے جایا گیا، اور لے جا کے وہاں پہ ان سے جبری مشقت کرائی گئی، ان میں کال سینٹرز میں، ٹھیک ہے. اور صرف یہیں پہ بات ختم نہیں ہوتی، پھر ان کو تشدد کی، ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، اور ان کی ویڈیوز بنا کے ان کے گھر والوں سے اور پیسے وصول کیے گئے. ٹھیک ہے جی. اور متاثرین سے نا 8 سے 10 لاکھ روپے فی کس وصول کرتے تھے، 8 سے 10 لاکھ روپے. اور کمبوڈیا پہنچنے پر انہیں یرغمال بنا کر جعلی کال سینٹرز میں طویل لمبے وقت کے تک ان کو کام کرنے پر مجبور کرتے تھے. متاثرین کو دوران حراست شدید ذہنی جسمانی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور ان کے اہل خانہ کو وہ پھر ان کی تشدد کرتے ہوئے تصویریں، ویڈیوز بھیجتے. اچھا، اس میں ہوتا کیا ہے؟ آپ کا کوئی عام آدمی ہے، وہ اب ماں کا زیور بیچا ہے، پلاٹ بیچا ہے، بیرون ملک جا رہے ہیں جی، وہاں جا کے ساجے ماجے جا کے جو یہاں پہ جو نہیں کچھ کر سکا، یہ نہیں سوچتا کہ بیرون ملک جا کے کیا کرے گا. ان کے والدین نہیں سوچتے یہ بات. وہ 30 لاکھ روپے وہ دے دیں گے ایک ایجنٹ کو، ٹھیک ہے، 30 لاکھ روپے دے دیں گے ایک ایجنٹ کو. یہ نہیں کریں گے 30 لاکھ کی آپ کوئی پرچون کی دکان کھول لیں، آپ کوئی بیکری بنا لیں، آپ کوئی ریسٹورینٹ بنا لیں جو یہیں پہ آپ کی دبئی بن جائے. بالکل صحیح. ایسا نہیں کریں گے بیوقوف. وہاں پہ 30 لاکھ روپے دے کے، 50 لاکھ روپے دے کے ڈنکی کے ذریعے پہنچیں گے، یا تو راستے میں ان کا ذلیل ہو جائیں گے. وہ ہوتا کیا ہے، زیادہ تر لوگوں 30-40 لاکھ ان کو لے کے جاتے ہیں یہیں پر ہی کہیں پہ، ٹھیک ہے، ان کو کسی قبت خانے میں رکھتے ہیں، وہاں پہ ان کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، ان کو مارتے پیٹتے، ان کی ویڈیو آتی ہے. تو وہ زیادہ تر لوگ باہر کیوں نہیں ویڈیو نکلتی؟ کیونکہ والدین کو، ان کے لاحقین کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کسی کو بتا دیا، ہماری تو ایکسیس نہیں ہے، تو یہ ہمارے بچوں کو مارنا دیں، ہمارے بھائی کو مارنا دیں، ٹھیک ہے، میرے شوہر کو مارنا دیں، ٹھیک ہے نا. یہ اس طرح کے پھر سین ہوتے ہیں. تو میرا تو یہ ہے کہ یہ جو انسانی سمگلنگ، یہ والے جو معاملات ہیں انلیگل سارے، تو لوگوں کو پیسے اتنے ان کو دے کے جا کر پھر دیکھو نا 10-10 لاکھ لے کے کمبوڈیا گئے، اور وہاں پہ جا کے جبری مشقت کرتے رہے اور مار کھاتے رہے، اور پھر گھر والوں سے 20-30 لاکھ روپے منگوائے گئے. پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا گھر بیچتے ہیں، جو جمع پونجی ہوتی ہے باقی وہ بیچتے ہیں، بہنوں کا جہیز بیچتے ہیں. تو ظاہر ہے گھر کے آپ نے اپنے فرض کو بچانا ہے، بچوں کے باپ کو بچانا ہے، بیٹے کو بچانا ہے، شوہر کو بچانا ہے، بھائی کو بچانا ہے، تو آپ نے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے. تو اس طریقے کی یہ کچھ کارروائیاں جو انہوں نے کی ہیں وہ ہم شیئر کر دیتے ہیں لوگوں کے ساتھ. جی ضرور. FIA لاہور زون نے لاہور فیصل آباد سے منظور احمد اور تصور حسین کو گرفتار کیا ہے. منظور احمد نے شہریوں کو برطانیہ کے ورک ویزے کا جھانسا دے کر 1 کروڑ 42 لاکھ روپے تیا لیے تھے. اب 1 کروڑ 42 لاکھ. اور شہریوں کو بیرون ملک بھجوانے میں ناکام رہا. ملزم بھاری رقم وصول کرنے کے روپوش ہو گیا تھا.
اور اسی طرح جو ملزم تصور حسین ہے، شہری کو بیرون ملک کا جھانسا دے کر اتنے بھی بھاری رقمیں حاصل کی ہوئی تھیں۔ ایف آئی اے کے ذرائع کا کہنا تھا کہ ملزم کے قبضے سے 11 پاکستانی پاسپورٹ اور دیگر دستاویز شاہد بھی برآمد کر لی ہیں۔ ملزم سے برآمد ہونے والے پاسپورٹ کے حوالے سے حکام کو مطمئن نہ کر سکا ملزم جو ہے نا، وہ جو پاسپورٹ ہوتے ہیں ان کے پاس وہ لے آتے ہیں۔ جیسے فیصل آباد زون نے ملزم اجمل خان کو بہاول نگر سے گرفتار کیا، فیصل آباد زون نے بہاول نگر سے گرفتار کیا، جو شہریوں کو پولینڈ میں ملازمت کا جھانسا دے کر 27,31,000 روپے بٹور چکا تھا۔ لاہور زون نے ایک 9 مقدمات میں ملوث مطلوب ملزم کو گرفتار کیا ہے، جس کو 2023 اور 2024 میں اس کے مقدمات درج ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح جو ہے نا کمبوڈیا ملازمت جھانسا دینے والے جو ہے نا ملزم کو 4 ملزموں کو علی حیدر، سمین حیات، عمر فاروق، مزمل خان کو راول پنڈی، تلا گنگ اور اسلام آباد سے زیر حراست لی ہے۔ یہ وہی کمبوڈیا والی جو میں نے ابھی آپ کو قصہ سنایا، یہ کمبوڈیا کے لوگوں کو کمبوڈیا کا جانے کا حسین باغ دکھاتے تھے، اور لوگوں کو بتایا کمبوڈیا چلے گئے تو آپ بڑے یہ ایسا کچھ نہیں تھا، انہیں صرف یرغمال بناتے تھے اور آگے سے پیسے پکڑتے تھے۔ یہ بہت بڑی کارروائی ہے ایف آئی اے کی، میں اس کو تو اپریشیٹ کرتا ہوں، ان کو کرنا چاہیے، لیکن میں ان کو یہ بھی کہوں گا اتنی سی اپریشیشن سے نا لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، لوگوں کے پاس پہلے سے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔